اللہ کے رسول کے ساری زندگی ولادت سے لے کر وفات تک پوری کھلی ہوئی کتاب ہے، اور آپ نے جو ہدایتیں دی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قرآن کو پڑھیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ خود اللہ کے رسول اپنے بارے میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، کوئی اور رسول میرے پاس نہیں آئے گا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے لوگوں کے لیے، اور عمل جب دیکھیے تو خود اللہ کے رسول نے تمام چیزوں پر عمل کر کے دکھایا۔ بلکہ اگر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے قول و فعل میں اتحاد اور اتفاق، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے۔ بقیہ جتنے آپ کے پاس لوگ، کسی بادشاہ کا، کسی لیڈر کا، کسی کے اقوال پڑھ لیجئے، اقوال بہت اچھے ہیں لیکن عملی زندگی اس سے ہٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں سے کہا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، طائف کا واقعہ پڑھ لیجئے، فتح مکہ کا واقعہ پڑھ لیجئے، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ ہم آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ جو اللہ کے رسول کی تربیت میں تھے، وہ جب گئے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر کہتے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، اپنی بھڑاس نکالنے کا دن ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ جو لوگ سب سے بڑے مخالف تھے، کہا جو ان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن و امان پا جائے گا۔ یہ رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور آج سے نہیں، اس زمانے سے جو اعدائے اسلام تھے، اعدائے نبی تھے، سب لوگ اللہ کے رسول پر کیچڑ اچھالتے۔ کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قیامت تک ایسے لوگ آئے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم وما بصاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی دیوانہ اور پاگل نہیں ہے، دنیا جس کو پاگل کہے خود وہ پاگل۔ رسول رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آج بھی رہ رہ کے کچھ نہ کچھ شوشہ آ جاتا ہے، قرآن ایسا ہے، نبی ایسے ہیں، اور اس کے بعد جانتے ہیں وہ بھی یقینی طور پر ادنا درجے کا جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن ہم کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، ہم کو ہوش میں آنا چاہیے، ان کے جو شکوک اور شبہات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، نبی کی تعلیمات پر چل کر یہ دکھانا چاہیے نبی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر جب جا رہے تھے، کفار مکہ نے پریشان کیا تو ایک شخص نے کہا مت جاؤ تم، اور وہی جملہ انہوں نے دہرایا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا تھا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ کام آپ کرتے ہیں، ایسے کام کرنے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر سے بھی یہی بات کہا تھا، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ مکے سے مت جائیے، مکے سے آپ چلے گئے تو مکہ اجڑ جائے گا، ہم لوگ پریشان ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے عاشق اپنے آپ کو کہتے ہیں، نبی کا ماننے والا کہتے ہیں، ان کی عبادات، ان کے عقائد، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کے معاشرات، ان کی معاشرت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ اور اگر آپ سدھر گئے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کو چین اور سکون ملے گا۔ اللہ کے رسول کو جو برا بھلا کہتا ہے، تھوکے گا کوئی آدمی آسمان پر تو تھوک اس کے اوپر گرے گا، آسمان کے اوپر نہیں جائے گا۔ میرے نبی دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں،
اور دشمن بھی کہتے تھے. آپ کے مہاتما گاندھی کہتے تھے اگر تم کو حکومت صحیح طور پر چلانا ہو حضرت ابوبکر عمر کی سیرت کو. یہ دونوں کس کی تربیت میں تھے؟ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اسلام کا سچا داعی اور سچا پیغامبر ہم کو بنا دے کہ جہاں ہم اسلام کا پیغام لے کے جائیں، اسلام کے پیغام کو ہماری ذات سے جب ملائیں تو اس میں کوئی اختلاف نہ نظر آئے، تضاد نہ نظر آئے، تب تو یقینی طور پر آپ کی بات کو سنا جائے گا ورنہ سنا نہیں جائے گا.